Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. वेलकम टू कुरान क्लास। आज की कुरान क्लास में हम सबक नंबर 63 पढ़ेंगे 63 और ये है बाब नंबर चहारम यानी चौथे बाब में से, और इस बाब का नाम है आदम और इब्लीस। और इसमें हम इंसान और शैतान के बारे में, इनके मुकाबलों के बारे में पढ़ते हैं कि कुरान पाक में जो इंसानों की कहानियां बताई गई हैं वो कौन कौन सी हैं, और हर कहानी में हमारे लिए बहुत अहम सबक होते हैं। और आज हम इसका हिस्सा नंबर 13 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और हमेशा की तरह और सबसे पहले अल्लाह का नाम और दुआ, और ये आपने मेरे साथ पढ़ना होता है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफा फरमा, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा प्लान इंशाल्लाह, आज हम हफ्ते के दिन आज हम हफ्ते के दिन वालों का किस्सा पढ़ेंगे। कुरान पाक में इन लोगों का जिक्र 4 सूरतों में किया गया है, जिनमें सूरतुल बकरा, सूरतुल निसा, सूरतुल आराफ और सूरह नहल शामिल हैं। ये एक गांव के लोगों का वाकया है जिनको अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म दिया गया था कि हफ्ते वाले दिन मछली का शिकार नहीं करना। किस दिन नहीं करना? हफ्ते वाले दिन। क्या नहीं करना? मछली का शिकार नहीं करना। मगर ये लोग भी शैतान के धोखे में और लालच में आ गए और उन्होंने अल्लाह ताला के हुक्म के साथ मजाक शुरू कर दिया। और ये अब हम देखेंगे कि उन्होंने कौन सा मजाक शुरू कर दिया था, और उनको एक ऐसी सजा मिली जो कभी किसी और को नहीं दी गई। अब उनकी सजा के बारे में भी हम देखेंगे कि उनको कैसी सजा दी गई। इनकी कहानी में एक और बहुत अहम बात ये थी कि इन लोगों के कि इनके इनके लोग 3 ग्रोहों में बट गए थे। 3 ग्रोहों में यानी 3 हिस्सों में तकसीम हो गए थे, बट गए थे। एक वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म की नाफरमानी करने लगे थे। दूसरे वो जो अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी तो नहीं कर रहे थे मगर आराम से बेफिक्र अपने घरों में बैठे थे, यानी उनको मना नहीं कर रहे थे। और तीसरा ग्रुप उन लोगों का था जो गुनाह करने वालों को समझाने और गुनाह करने से रोकने की कोशिश करते थे। फिर क्या हुआ और किसको क्या सजा दी गई ये हम देखेंगे, और यही हमारा आज का सबक है। इसी बात को हमने समझना है इंशाअल्लाह। तो नेक्स्ट पेज पे जाते हैं और यहां से पढ़ेंगे। असहाबे सब्त या हफ्ते के दिन वालों के किस्से में हमारे लिए समझने की बहुत सारी बातें हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को मनो अन मानना और इनकी ताबेदारी और फर्माबरदारी करना लाजम है। सबसे पहली बात क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को मनो अन मानना, मतलब जैसे हुक्म दिया गया है उसको मानना, यानी पूरे तरीके से मानना, उसमें मजाक नहीं करना, उसमें खराबी नहीं करनी, अपनी मर्जी उसमें नहीं करनी। मनो अन मानना यानी जो हुक्म दिया गया उसको मानना। असहाबे सब्त के लोगों का गांव एक दरिया के किनारे पे था। ये लोग मछलियों का शिकार करते थे और हंसते बसते जिंदगी गुजार रहे थे, मगर अल्लाह ताला की इबादत को भुलाए बैठे थे, यानी इबादत नहीं करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र नहीं करते थे, बस अपनी जिंदगी गुजार रहे थे और जो है अपने काम कर रहे थे और अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते थे। तो इनको हुक्म दिया गया कि हफ्ते के दिन अल्लाह ताला की इबादत करनी है और मछली का शिकार नहीं करना, यानी ये इनको हुक्म दे दिया गया था। क्या क्या हुक्म था? कि हफ्ते के दिन सिर्फ इबादत करनी है और शिकार यानी मछली का शिकार नहीं करना। और इनका इम्तिहान लेने के लिए अल्लाह ताला ने मछलियों को हुक्म फरमाया कि वो हफ्ते वाले दिन दरिया में पानी से ऊपर उठ उठ कर छलांगे लगाती थीं और दरिया के किनारे के बहुत करीब आ जाती थीं। और ये लोग इसे अपने लिए मछलियों को पकड़ने का सुनहरी मौका समझते थे, यानी मछलियां भी दरिया के बिल्कुल ऊपर आ जाती थी और इनको नजर आती थी और ये देखते थे कि ओ कितनी मछलियां हैं, और मछलियां फिर इतना करीब आ जाती थी तो ये समझते थे कि अब इनको हम फौरन पकड़ लेंगे, यानी इनको सुनहरा मौका नजर आता था उसमें। फिर इनमें से कुछ लोगों ने चालाकियां करना शुरू कर दी।
انہوں نے دریا کے کنارے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے۔ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کو گھیر کر اور اکٹھا کر کے ان تالابوں میں لے آتے تھے، یعنی پانی سمیت ان کو وہاں پہ لے آتے تھے جہاں سے وہ واپس دریا میں نہیں جا سکتی تھی، اور پھر اگلے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو آسانی سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ دیکھو ہم نے ہفتے والے دن تو نہیں پکڑی، ہم نے تو اگلے دن پکڑی ہیں۔ تو یہ ایک مذاق تھا جو وہ کرنا شروع ہو گئے تھے، اور ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ایک مذاق تھا۔ پھر کیا ہوا اب یہ آگے جا کے دیکھتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے ہم سورۃ الاعراف جو کہ 7 نمبر کی سورت ہے، اس کی آیت نمبر 163 پڑھیں گے۔ اور سورہ اعراف میں یہ کافی ساری آیات ہیں جو انہی کے بارے میں، یہ اصحاب سبت کے بارے میں ہیں، یعنی ان کی ڈیٹیل موجود ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت پڑھنے سے پہلے ہمیشہ تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا گیا، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور ان سے اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو دریا کے کنارے پر واقع تھا، اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے تھے، یعنی حد سے گزرنے لگے تھے، اِذْ تَأْتِيهِمْ حِیتَانُهُمْ یوم سبتہم شرعا، یعنی اس وقت کہ جب ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی، یعنی یہ بھی رب کا حکم تھا، مچھلیوں کو ہی حکم تھا کہ ہفتے کے دن ان کو نظر آؤ، ان کے سامنے آؤ، تو وہ ایسا ہی کرتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے تھے، یعنی ان پر یہ آزمائش تھی۔ اب یہاں سے پڑھیں گے سورۃ الاعراف میں ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ امتحان ان پر اس لیے ڈالا گیا تھا کہ یہ لوگ اس سے پہلے ہی نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم اپنے رب کے حکم کے خلاف کوئی عمل کریں گے تو ہم پر بھی کوئی امتحان آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ رب العزت کے ان سخت امتحانوں سے بچ سکیں۔ اور ان پر امتحان یہ ڈال دیا گیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں دریا میں ایسے اچھلتی کودتی تھیں اور اتنی قریب آ جاتی تھیں کہ ان میں سے بہت سے لوگ لالچ کا اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے، اور انہوں نے مچھلیوں کو ایک اور انداز سے پکڑنا شروع کر دیا۔ انہی میں سے کچھ لوگوں نے انہیں سمجھانے کی کوشش بھی کی کہ تم غلط کر رہے ہو، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال سے خوب واقف ہے، لہٰذا ایسا مت کرو، مگر یہ لوگ نہیں مانے۔ اور انہی میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے کہا کہ ان گناہ کرنے والوں کو چھوڑ دو، یہ جو مرضی کریں، بس خود یہ گناہ مت کرو، یعنی انہوں نے ان لوگوں کو جو اس گناہ میں مبتلا تھے انہیں نہیں روکا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آیا تو ان لوگوں کو جو گناہ سے منع کرنے والے تھے ان کو بچا لیا گیا، اور دوسرے دونوں پر ایسا ذلت والا عذاب نازل کیا گیا کہ ان کو سب کے لیے عبرت کا نشان اور مذاق بنا دیا گیا کہ سب ان کو دیکھ کر ہنستے ہی رہ گئے۔ اب آگے جا کے دیکھتے ہیں کہ ان پر عذاب آیا کیا تھا۔ اب یہ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں گے اور اس بات پر کہ ہمارے رب نے ہمیں ایک ایسی کہانی بتائی ہے قرآن پاک میں کہ جو لوگ اللہ رب العزت کے حکموں کا مذاق کرتے تھے، تو ہمیں یہ کہانی اس لیے سنائی گئی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں، اور اسی بات پہ یہ کہانی سنانے پہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج ہم نے اصحاب سبت والوں کے بارے میں پڑھا جو دریا کے کنارے ایک گاؤں میں رہتے تھے، اور ان میں سے کچھ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے حکموں کے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ان لوگوں کو، اور جو لوگ ان کو اس گناہ سے منع نہیں کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور ان سب لوگوں کے چہرے اور جسم بندروں کی طرح ہو گئے۔ سو وہ لوگ جو رب کے حکموں کے ساتھ مذاق کرتے تھے
وہ ساری زندگی کے لیے عبرت کا نشان اور مذاق بنا دیے گئے، اور اس توہین آمیز اور بدترین عذاب سے صرف ان لوگوں کو بچایا گیا جو انہیں اللہ تعالیٰ کی اس طرح نافرمانی کرنے سے روکتے تھے اور انہیں سمجھاتے تھے کہ ایسا مت کرو۔ یعنی یہ ان پر عذاب تھا کہ ان کو ان کے چہروں اور ان کے جسم کو بندروں کی طرح کا بنا دیا گیا تھا، اور وہ جدھر جاتے تھے لوگ کہتے تھے یہ دیکھو یہ ہیں وہ لوگ جو رب کے حکموں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ یعنی سارے جو جہاں جہاں وہ جاتے تھے عبرت کا نشان بن گئے تھے وہ لوگ، اور وہ ساری عمر پھر روتے رہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے نا، رب کے حکموں کا مذاق نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے لیے اس کہانی کا ایک بہت اہم سبق ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے منع کرنے والا بننا چاہیے۔ یہی ایک مومن کی شان اور پہچان ہے کہ وہ حق کا پیغام دینے میں کبھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور ہم جانتے ہیں کہ اصل میں ڈرانے والا تو شیطان ہی ہوتا ہے، اور ہم نے شیطان سے ڈرنا نہیں ہے اور ہارنا نہیں ہے بلکہ جیتنا ہے اور واپس جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں اس کہانی کے مقصد کو سمجھنا نصیب فرمائے، اور تاکہ ہم کوئی ایسی حرکت نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے۔ اوکے، اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہمیشہ کی طرح قرآن پاک کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ آج ہم نے جو کہانی سنی ہے، اس کہانی کی پوری کہانی کو آپ جو ہے وہ یاد کر سکتے ہیں، یعنی اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیں کہ کیا ہوا تھا، کیوں ان کو سزا دی گئی تھی، کون سی سزا دی گئی تھی۔ تو آپ 4 پوائنٹ کم از کم آپ اس کے بنائیں، اس کہانی کے یعنی 4 پوائنٹس اکٹھے کر لیں، اور یہ کہانی زیادہ نہیں تو 4 لوگوں کو آپ نے ضرور آگے پہنچانی ہے، آگے سنانی ہے۔ یہ آپ کا ٹارگٹ ہے، یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، یہ آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے۔ تو یہ کام تو آپ نے لازمی کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ 40 لوگوں تک یا 400 لوگوں تک پہنچائیں تو یہ اضافی آپ کے لیے ہوگا انشاءاللہ، رائٹ؟ تو جتنا آپ رب کے حکموں کو، رب کے پیغام کو پھیلائیں گے، اتنا رب کی رضا آپ حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی مدد فرمائے اور ہمیں یہ کام کرنے والا بنائے، آمین یا رب العالمین۔ تو دیٹس اٹ، آج کے لیے کافی ہے۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔